محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ فی الحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مقدمہ شعر و شاعری پہ سوالات۔ اس ویڈیو میں خاص طور سے ان شرائط کا ذکر کیا جائے گا جو شاعر کے لیے حالی نے لازم قرار دے رکھا ہے، یعنی تخیل، مطالعہ کائنات اور تفاوت سے الفاظ۔ یہ شاعری کرنے کے لیے یا شاعر کے اندر یہ تین صلاحیت ہونی چاہیے۔ تخیل ہو، اس کے بعد مطالعہ کائنات، صرف تخیل کی دنیا پہ ہی وہ قائم نہ ہو بلکہ دنیا کا مطالعہ کرے، دنیا کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد بھی اس بات کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کی تلاش کرے، الفاظ کو تلاش کر کے تب جا کر شعر کہلائے گا۔ پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ۔ شاعری ایک سلطنت ہے جس کے قلمرو اسی قدر وسیع ہے جس قدر اس کے قلمرو وسیع ہونا چاہیے۔ ان شاعری ایک سلطنت کی طرح ہے کہ اس کی سلطنت اسی قدر وسیع ہوگی جتنے کہ اس کے خیال۔ کیا ہے اس کا جواب؟ اس کے خیال جتنے وسیع ہوں گے ویسے ہی وہ شاعری اچھی کر سکے گا۔ اگلا سوال ہے، جو خیال ایک غیر معمولی اور نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے سے اس لیے ادا کیا جائے کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے۔ تو شعر کی تعریف اس میں کیا گیا ہے۔ دیکھیے کیا کہا گیا، جو خیال ایک غیر معمولی اور نرالے طور پہ، نیک خیال جو ہے یہ غیر معمولی ہے اور اسے پیش جو کیا گیا وہ نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے پیش کیے گئے ہوں، اور تیسری شرط جو یہ قرار دی جا رہی ہے کہ اس کو سن کر سامع کا دل جو ہے وہ خوش اور متاثر ہو سکے۔ تو یہ تین چیزیں اگر پائی جا رہی ہے تو وہ شعر کہلائے گا، اس کے اندر شعریت پائی جائے گی۔ اب وہ خواہ کیا ہو، نظم ہو یا نثر ہو، جبکہ وہ نثر ہونا چاہیے یا نظم ہونا چاہیے یا دونوں۔ تو اس کا جواب ہے کہ خواہ وہ نثر ہو یا نظم ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خیال میں ندرت ہے، الفاظ اچھے استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی اسلوب اچھا ہے اور سامع کے دل کو متاثر کر رہا ہے، تو اس کے اندر شعریت پائی جائے گی اور وہ شعر کہلانے کے مستحق ہے۔ حالیہ مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں، ایک اور محقق نے شعر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو خیال ایک غیر معمولی اور نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے سے اس لیے ادا کیا جائے کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے، خواہ نظم ہو یا نثر ہو۔ دیکھیے یہ بات کہی اس نے کہ نظم ہو یا نثر ہو۔ اگلا سوال ہے، وہ ملکہ جس کو شاعر ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے اور جو اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کون سا ملکہ اور صلاحیت ہے جسے شاعر ماں کے پیٹ سے لے کر ہی نکلتا ہے؟ یہ جو بات کہی حالی نے کس کے بارے میں کہہ رکھی ہے؟ تخیل، محاکات، مطالعہ کائنات، یعنی یہ ملکہ یا تفاوت سے الفاظ۔ دیکھیے محاکات جو ہے یہ شبلی نے کہہ رکھی ہے تو یہ ایسے ہی ختم ہو گیا۔ تفاوت سے الفاظ جو ہے یہ الفاظ کو تلاش کرنا، تو الفاظ کو تلاش کرنا یہ تو بات کی چیز ہے۔ اسی طرح مطالعہ کائنات، دنیا کا مطالعہ، یعنی اس کو دیکھنا اور اسے سمجھنا۔ یہاں جو ماں کے پیٹ سے وہ تخیل کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا جواب۔ اگلا سوال ہے، اگر یہ ملکہ فطری کسی میں موجود نہیں ہے تو اور ضروری شرطوں کی بڑا مجموعہ اس کے قبضے میں ہو تو ہرگز شاعر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حالی نے یہ بات اس شرط کے بارے میں کہی ہے کہ اس کے بغیر، اس کے علاوہ دوسری اگر اس کے پاس صلاحیت ہے، اگر وہ ملکہ فطری طور پہ، قدرتی طور پہ اس کے پاس نہیں ہے، تو جو دوسرے شرائط ہیں وہ اگر اس کا مجموعہ بھی اس کے پاس ہو تب بھی وہ ایک اچھا شاعر کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہی ہے جس سے پہلے لے تھا، یعنی تخیل۔ تو جب تک تخیل نہیں ہے شاعر کے اندر تو حالی کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک اچھا شاعر کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تخیل کے سلسلے میں حالی کیا لکھتے ہیں۔
سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ وہ ملکہ ہے جس کو شاعر ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے اور جو اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر شاعر کی ذات میں یہ ملکہ موجود ہے اور باقی شرطوں میں جو کہ کمال شاعری کے لیے ضروری ہے کچھ کمی ہے، تو اس کمی کا تدارک اس ملکہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ملکہ فطری کسی میں موجود نہیں ہے تو اور ضروری شرطوں کا کتنا ہی بڑا مجموعہ اس کے قبضے میں ہو، وہ ہرگز شاعر کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ تو یہ جو دونوں سوال اوپر ہم نے دیکھا، ایک سوال یہاں سے تھا کہ وہ ملکہ جس کو شاعر ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو وہ یہی ہے قوت متخیلہ یا تخیل اسے کہیں گے۔ دوسرا سوال یہاں سے تھا لیکن اگر یہ ملکہ یعنی تخیل کا ملکہ اگر کسی شاعر کے پاس نہیں ہے تو دوسرے جو شرائط مقرر کیے گئے ہیں یعنی مطالعہ کائنات اور تفوّض الفاظ، اس کا ذخیرہ ہو کر بھی اس کو شاعر نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو ایک شاعر کہلانے کا مستحق وہی ہوگا جس کے پاس پہلے اور جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تخیل۔ اگلا سوال ہے وہ ایک ایسی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربہ یا مشاہدے کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، یہ اس کو مقرر ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے اور پھر اس کو الفاظ کے ایسے دلکش پیرائے میں جلوگر کرتی ہے جو معمولی پیرائوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہوتا ہے۔ یہ کس سلسلے میں کہا گیا ہے؟ یہ بات تھی تخیل کی۔ تو تخیل کو سمجھنے کے لیے یہ 3 سوال رہے جس میں تخیل کی تعریف بھی کی گئی ہے، اہمیت بھی بتائی گئی ہے، اور یہ جو سوال ہے وہ اس کی کارکردگی یعنی فنکشن بتا رہا ہے کہ یہ قوت کیا کرتی ہے۔ حالی تخیل کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تخیل وہ ایک ایسی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربہ یا مشاہدہ کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، یہ اس کو مقرر ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے اور پھر اس کو الفاظ کے ایسے دلکش پیرائے میں جلوہ گر کرتی ہے جو معمولی پیرائوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے تخیل کا کام جو ابھی ہم نے یہ سوال میں بھی دیکھا ہے، وہ دیکھیے یہ قوت کیا کرتی ہے۔ یہ قوت ہے یہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربہ یا مشاہدے کے ذریعے سے یعنی ایکسپیرینس کے ذریعے سے یا آبزرویشن کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کو ایک الگ ترتیب دوبارہ ترتیب دے کر نئی صورت بخشتی ہے اور اس صورت کو بھی الفاظ کے ایسے دلکش پیرائے میں جلوہ گر کرتی ہے جس سے ایک شعر وجود میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، حالی نے شاعری کے لیے جو شرطیں ضروری بتائی ہیں ان کی درست ترتیب کیا ہے؟ ان 3 شرطیں جو قرار دی ہے، مطالعہ کائنات، تخیل، تفوّض الفاظ، یا پہلے تخیل، مطالعہ کائنات، تفوّض الفاظ۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ ترتیب بھی پوچھ لی جاتی ہے کہ کون مقدم ہے کون مؤخر ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو تمت یاد رکھیے۔ تمت کو یاد رکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تمت یعنی تا سے تخیل، میم سے مطالعہ کائنات اور تا سے تفوّض الفاظ۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے تخیل، تو یہ ہے تخیل یعنی سب سے پہلے خیال، اور اس خیال کو اور پختہ بنانے کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے مطالعہ کائنات کی ضرورت ہے۔ پھر اس کو شعر کی شکل دینے کے لیے اس کے لیے ان کو الفاظ کا جامع پہنانے کے لیے تفوّض الفاظ کی ضرورت ہے کہ اپنے خیال کو کن الفاظوں میں بیان کریں گے تو اس میں وہ اثر پیدا ہوگا جو سامع کو متاثر کر سکے۔ تو یہ ترتیب اگر آپ کو ہے تو ایک اچھا شعر کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حالی کے شاعری کے لیے تینوں شرطوں میں سے کون سب سے ضروری ہے؟ یعنی حالی جو شاعری کے لیے 3 شرطیں قرار دیے ہیں اس میں کون سب سے زیادہ ضروری ہے؟ یہ تو پہلے ہی بات آ گئی ہے کہ تخیل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سوال ہو تب بھی ہے تخیل، یا سب سے پہلی شرط کون سی ہے تب بھی آپ تخیل جواب دیں گے، اور سب سے آخری کون سی ہے تو یہ تفوّض الفاظ، اور درمیان والی مطالعہ ہے۔ قوت متخیلہ کی اصلی غذا کیا ہے جس سے وہ نشوونما پاتی ہے اور اس کے بغیر اس کی طاقت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے؟
نہیں ابھی تک تو ہم تخیل کو دیکھ رہے تھے، قوت متخیلہ کو دیکھ رہے تھے، اب آگے وہ کون سی شرط ہے، وہ کون سی صلاحیت یا ملکہ ہے جس کے بغیر قوت متخیلہ نشو و نما نہیں پا سکتی ہے، پروان نہیں چڑھ سکتی ہے، بلکہ اس کی طاقت مزید گھٹ جاتی ہے اور آدھی رہ جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مطالعہ کائنات، یعنی تخیل کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو مطالعہ کائنات کی ضرورت پڑے گی۔ ایک اچھا شاعر ہے، وہ اگر دنیا سے کٹ کر رہتا ہے، صرف تخیل کی بنیاد پر ہی اگر وہ شعر کہتا ہے تو اچھا شعر نہیں کہہ سکتا ہے۔ تخیل کے بعد اس کو ضرورت پڑے گی مطالعہ کائنات کی۔ اگلا سوال ہے، جب رفتہ رفتہ اس مطالعے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہر ایک چیز کو غور سے دیکھنے کا ملکہ ہو جاتا ہے اور مشاہدوں کے خزانے گنجینہ خیال میں خود بخود جمع ہونے لگتے ہیں۔ مطالعہ کائنات کے ذریعے سے ہماری خیالات کا جو گنجینہ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں گنجینہ کا معنی کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی جیسے اشعار وغیرہ میں اس طرح کے الفاظ پوچھ لیتے ہیں تو یہ آپ جانتے ہیں گنجینہ کا معنی ہے خزانہ، جیسے خزانے مشاہدوں کے خزانے سے خیال کا خزانہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارا جو تخیل ہے وہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو حالی کے ذریعے سے، اس عبارت کے ذریعے سے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تخیل کو بھی ہمیں بڑھانا ہے تو مطالعہ کائنات پر مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اس سے کس شرط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ مطالعہ کائنات کا ان کی جو شرط انہوں نے قرار دی ہے کہ اگر ہمیں تخیل کو بھی بڑھانا ہے، خیال کے جو خزانہ ہے اس کو بھی اگر بڑھانا ہے، اس کو بھی زیادہ کرنا ہے، تو ہمیں تخیل کو بڑھانے کے لیے مطالعہ کائنات کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو مطالعے کی عادت کائنات یعنی دنیا کو دیکھیے، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو ہمیں نئے نئے خیال پیدا ہوں گے۔ یہ جو اوپر والے سوال تھے وہ کہاں سے ہیں؟ وہ مقدمہ حالیہ سے یہ عبارت ہے، دیکھیے، قوت متخیلہ کوئی شے بغیر مادہ کے پیدا نہیں کر سکتی، یعنی قوت متخیلہ جو ہے وہ شعر بنانے کے لیے اس کو مادے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں وہ سوچ رہی ہے۔ سوچ کب پیدا ہوگی؟ جب چیز جیسے دیکھیں کرسی اس وقت تک آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی جب تک آپ دیکھے نہیں ہیں۔ تو ان خیال کا بھی پیدا ہونا، اس کے لیے مادہ اور میٹیریل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی قوت متخیلہ جو ہے بغیر مادے کے پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ جو مصالح اس کو خارج سے ملتا ہے اس میں وہ اپنا تصرف کر کے اپنے طرف سے اس میں مینپولیشن کر کے ایک نئی شکل تراش لیتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے ناموں اور شاعر دنیا میں گزرے ہیں وہ کائنات یا فطرت انسانی کے مطالعے میں ضرور مستغرق رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہی وہ خیالات لیتے رہے ہیں۔ جب رفتہ رفتہ اس مطالعے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہر ایک چیز کو غور سے دیکھنے کا ملکہ ہو جاتا ہے اور مشاہدوں کے خزانے گنجینہ خیال میں خود بخود جمع ہونے لگتے ہیں۔